آپ کو پتہ ہے مدینہ طیبہ سے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں گئے تھے، احد کی لڑائی ایسی سخت ہو چکی تھی، احد کی لڑائی، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے عزیز ترین صحابہ 70 کے قریب شہید ہو چکے تھے، اور وہ ٹاپ لیول کے صحابہ تھے جس میں حضرت امیر حمزہ ہے جو حضور کے باڈی گارڈ کی طرح رہتے ہیں، ہمیشہ حضور کے دفاع میں کھڑے رہنے والے صحابی، سگے چچا، حضور کی آنکھوں کے سامنے ان کے سینے پر نیزہ مارا گیا جو ان کی پیٹھ سے نکلا اور ان کے سینے کو چیر کر کے ان کا کلیجہ چبایا گیا تھا۔ عبداللہ بن جہش حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی، جنگ بدر، جنگ احد میں جن کے جسم کے 80 ٹکڑے کر دیے گئے تھے اور ایک ایک ٹکڑے کو سوئی میں پرو کر کے ہار بنا کر کے کافروں نے پہنا تھا۔ اسی جنگ میں حضرت مصعب بن عمیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر تھے، ترجمان، ایمبیسیڈر، بادشاہوں تک اسلام کی تبلیغ پہنچانے والا کام کرتے تھے، وہ شہید ہوئے تھے۔ مین ارکان حضرت سعد ابن ربی جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریبی صحابی، حضور پاک ہر وقت ان کو پکارا کرتے تھے۔ انس بن نذیر جو رازوں کے مالک تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رازوں کے امین تھے، وہ شہید ہوئے۔ وہ ایسے شہید ہوئے تھے کہ ان کی انگلی کے علاوہ ان کا جسم کا کوئی حصہ ہی نہیں ملا، صرف انگلی، شہادت کی انگلی کی پور، وہ بھی ان کی بہن نے دیکھ کر کے پہچانا کہ یہ میرے بھائی انس بن نذیر کی انگلی ہے، باقی تو جسم ملا نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قریب ترین ساتھی 70 کے قریب ایک وقت میں وفات پا گئے ہوں۔ میرے عزیزو، اگر اسلام اتنا ہلکا ہوتا تو احد کے وقت ہی رک گیا ہوتا، احد کے وقت ہی ٹھپ پڑ جانا تھا۔ مین ارکان جس کو کہتے ہیں، مین ممبرز ایک ساتھ شہید ہوئے، لیکن جنگ احد میں امیر حمزہ شہید، مصعب بن عمیر شہید، عبداللہ بن جہش شہید، سعد ابن ربی، انس بن نذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، لیکن دوسری فجر کے وقت میرے آقا مسجد نبوی میں حاضر تھے، مصلی امامت پر میرے آقا مسجد نبوی میں حاضر تھے، صحابہ کو خطبہ دے رہے تھے۔ یہ اسلام نہ کبھی رکا ہے نہ رکے گا۔ میرے عزیزو، اس لیے میں کہتا ہوں آفات ناگہانی آج جو ہمارے حالات کو جھنجھوڑ رہے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی قرآن زندہ ہے اور اسلام باقی ہے، اور انشاءاللہ العزیز کچھ نہیں ہوگا، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں رواں خون ہے 4 یار کا، تیری رگوں میں رواں خون ہے 4 یار کا۔ اسلام نے بہت سارے مراحل دیکھے ہیں، اور اسی لیے شاعر نے بالکل برحق کہا تھا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ قربانیاں دینی ہوں گی، ان مصائب کا سامنا کرنا ہوگا، جب مصیبتیں زیادہ آ جائیں تو گھبرانا نہیں، حضور کی سیرت پڑھ لینا، حضور پاک کی سیرت پڑھنا، اور قرآن سچ کہتا ہے ان سے بہترین آئیڈیل کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہمارے لیے۔ وہ افریقاؤں کے لیے، امریکنز کے لیے، ہندوستانیوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، پوری دنیا کے عربوں کے لیے، جس خطے میں بھی انسان جیتا ہے، سب کے لیے میرے رسول کی زندگی آئیڈیل ہے، نمونہ عمل ہے، اور بلا چون چرا اور بغیر کسی اعتراض کے، بغیر کسی شک و شبہ کے ہر انسان میرے آقا کے پیچھے چل سکتا ہے۔ صرف چل ہی نہیں سکتا، جو چلے گا وہ فائز المرام بھی ہو سکتا ہے، بلند و بالا مقامات بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ صحابہ نے یہ ثابت کر دکھایا، مدینہ طیبہ میں جو میرے آقا کے پیچھے چلنے والے صحابہ تھے، وہ مدینہ کے بورن ہی نہیں تھے، مدینہ کے پیدائشی نہیں تھے۔ حضرت بلال حبشہ سے آئے تھے، حضرت صہیب فارس سے، حضرت سلمان فارس سے آئے ہوئے تھے، کہاں سے صحابہ آئے۔ فارس کی طبیعت الگ ہے، حبشہ کی طبیعت الگ ہے، روم کی طبیعت الگ ہے، عرب کی طبیعت الگ ہے، لیکن ہر مختلف طبیعت کے صحابہ
مدینے میں آئے، میرے آقا کے پیچھے چلے، اور پھر اس کے بعد سب کا نعرہ یہی تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اللہ کریم زندگی بھر میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ہمیں عطا فرمائے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی پہرے داری اور ان کے ناموس کی پہرے داری کی توفیق عطا فرمائے۔ اے رب کریم، آخر میں تیرے دربار میں یہی التجا ہے، جب تک زندہ رکھے تیرے حبیب کا وفادار بنا کر رکھ، جب دنیا سے جانا ہو تو تیرے حبیب کی محبت میں ہمارا جنازہ اٹھایا۔